عمر بن عبدالعزیز ہوئے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جدو جناب مغرب کی نماز پڑھ کے دروازے پہ آئے کہ دیکھا کہ جناب بادشاہی بگیاں آ گئی، کمانڈوز آ گئے، تلوارہ سونکیاں ہوئی ہیں جناب، مشلہ چکی ہوئی ہیں بگیاں کہ جناب کمانڈوز تے بڑے ذرہ بختر تے جناب مکمل تیار بڑے بڑے جناب سپاہی آ گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تانوں کی ہویا؟ انہوں نے کہا جناب تسی امیر المومنین بن گئے ہو، اے تہاڈے باڈی گارڈ ہیں. آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز انہاں دو لتاں تے چل کے گھروں آیا سی مسجد وچ، امیر المومنین بنیا، انہاں دو لتاں تے کلا گھر واپس جائے گا. اے سارے جناب واپس رہ جاؤ، اے قومی خزانے چ آیا، اے بیت المال چ لے جاؤ. حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے، فرمایا اپنی بیوی حضرت آپ دی بیوی او بادشاہ دی بیٹی ہے، وقت دے بادشاہ دی بیٹی. آپ نے آگے کیا 10 عمر رکھنا ہی یا مال رکھنا؟ انہوں نے کیا عمر بن عبدالعزیز ہویا کی ہے؟ آپ نے فرمایا تو 10 عمر رکھنا یا مال؟ انہوں نے کیا میں عمر رکھنا لیکن میں 10 تو صحیح ہویا کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں دا بادشاہ بنا دیتا گیا، خلیفہ بنا دیتا گیا، حاکم بنا دیتا گیا. اور اگر تو مال رکھنا تو تیرے پیو نے جڑا تینوں مال دیتا اے اس دی ذاتی ملکیت نہیں، اس نے بیت المال وچوں دیتا. اے گھوڑے، اے بکریاں، اے خاتم، اے غلام، اے کنیزہ، اے جناب سارو سامان، سونے چاندی جواہر، اے سارا اے تیرے پیو نے تینوں ذاتی مال چوں نہیں دیتا، اے قوم دے خزانے چوں دیتا. جو عمر رکھنا ہی تو پھر اے مال قوم دے خزانے جمع کرانا پڑے گا. جے اے مال رکھنا ہی تو عمر دی طرف اج ہی تینوں طلاق ہے. انہوں نے کہا جی نہیں، اے جناب اسا عمر رکھنا مال نہیں رکھنا. ادھر سنو جی، ایک مشیر چھوٹا جا بنے ایک مشیر تے جناب شہر کے سب نو بڑے بال چ خریداری ہو رہی ہوندی، پردے خریدے جا رہے ہیں، صوفے خریدے جا رہے ہیں، نویں گڈیاں آ رہی ہیں، گھراں دی صفائیاں رنگ روغن ہو رہے ہیں. کی ہویا جی؟ مجی تھلے کٹا آ رہا جناب، ایک نواں آ رہا قوم کو تباہ کرنے واسطے، ایک نواں جناب بدماش تیار ہو کے آ رہا معاشرے دا، اور آ کے کہے گا جناب نہیں کان ادھروں نہیں پکڑنا، ذرا اتوں کر کے قوم دا پکڑو. جناب اگر روٹی 10 دی ملتی چیزیں 15 دی کر دو. پٹرول جناب ایتھے دا وزیر ہے نا جڑا مخزوم کہندا پٹرول جناب میرے نزدیک اجے 300 دا ہویا 500 دا کر دیا. میں کہا جے میں بادشاہ ہوں تو تینوں جناب چوک تے کھڑے کر کے قوم دیا بیٹیاں آٹے دیا لہرہ لگ کے ڈنڈے کھا رہی ہون اور جناب آٹے دی واسطے اپنی استہ فروش کر رہی ہون تے اس قوم دے سربراہ کھڑے ہو کے کہیں کہ پٹرول اتنا مہنگا کر دینا چاہیے. جے تینوں بہتا کر دینا قوم دا تو پہلے اپنے سارے اساسے کرا ملک دے خزانے جمع، پھر میں تینوں مننا گا کہ تین جناب قوم دا بڑا خیر خواہ ہے. اور تہاڈے بڑے تے تسی جناب سارے انگریز دے غلام کٹھے ہوئے ہو، یہ تو ساڈے تے مسلط ہو گیا. انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں. اقبال کہنا تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کہنا نہیں سدا نہیں جاتا. ظلم آخر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو سب بڑے جناب بدماشیاں اور بڑے غریبہ دا خون کیتا انہاں کی آما ایک دن کا رنگ لے آ رہی ہے نا. ہاں یہ ضرور ہے. اقبال کہتا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، نو امید نہ ہو ان سے آرہ پر فیضانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی. ہاں بڑی ایک وقت آنا انشاءاللہ. اور وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہاں ایک قرآن کا فیصلہ ایک دن جناب تہاڈے گربان آنا ہاتھ، اور جدو ہاتھ آئے گا تو پھر کی بنے گا؟ اس لیے ذرا خیال کر کے بہو کہ جناب تسی مذاق اڑاندے ہو، قوم جناب پس جائے، قوم اپنی ہدیہ لے کے نہر چھلانگ مارے اور چھوٹی چھوٹی بیٹیاں دے گلے وچ پلے کارڈ پائے ہون کہ بچیاں برائے فروختن تے تسی قوم دی غربت دا مذاق اڑاؤ. کیونکہ تہاڈے کتے بھی جناب امپورٹڈ بسکٹ کھاندے نا، قوم دی دھی نوں صاف پانی نہیں ملدا، قوم دے بچے نوں جناب 2 وقت دا دودھ بھی میسر نہیں. وہ تا 1.5 سال دے بچے نوں روٹیاں کھلا رہے ہیں کہ اسی تہاڈا دودھ نہیں پورا کر سکتے، تسی جناب گندم نہ گزارا کرو. جدو گندم لے جاندے تے لینا وچ ہوندے اور جناب تساں قوم دا مذاق اڑانا تہانوں کی پتہ ہوے. سارا اسی یہ جاننے ہاں کہ فٹ پاتھ تے ستا ہویا اور محل تے ستا ہویا دوواں دا درد برابر نہیں ہو سکتا. تہانوں کی پتہ ہوے کہ جناب قوم کس طرح گزارا کر رہی. تسی تا عیاشیاں میسر ہو. انگریز آیا تو تساں اس دی چاپلوسی کیتی، ایوب آیا اس دی چاپلوسی کیتی، ضیاء آیا اس دی چاپلوسی کیتی، اگو جناب بھٹو آیا تو اس دے نال رل گئے ہو، اگو جناب مشرف آیا اس نال لمے پے گئے ہو، نواز آیا اس نال رل گئے. جناب کدے ادھر تے کدے ادھر. جنہاں دا اپنا دین ایمان کوئی نہ ہوئے، جنہاں دا اپنا ضمیر کوئی نہ ہوئے، انہوں نے وہی پتہ لگدا. میں تو یقین منو اس کو بھی ڈاڑیاں گلاں کرن دا تائرا کہ انہاں نوں پوچھن والا کوئی نہیں نا، انہاں نوں اگوں ملے ہی کوئی نہیں. انہاں نوں تے جناب جڑے مولوی بھی کیا انہاں کیا جناب بخشی روحن اے جناب چودھری صاحب تو بڑی کوئی گل ہے. انہاں نوں کوئی کھلار کے دسدا ہے خبردار تو اے گل کرنا تیری جرت کس طرح ہوئی؟ تو قوم دی دھیاں دا مذاق اڑانا، قوم دی مہنگائی دا مذاق اڑانا. تینوں احساس ہے کہ 15,000 تنخواہ لین والا گزارا کس طرح کرتا؟ اس ملک دے اندر 15 لاکھ تنخواہ لین والا
روزانہ 200 لیٹر پیٹرول بھی لینا، اس کی بجلی بھی مفت ہے، اس کا علاج بھی مفت ہے، اس کے بچے کی تعلیم بھی مفت ہے، اور قوم کو کہہ دے رہا کہ اس کا سارا کچھ مفت ہے، اور ایک 15,000 تنخواہ لینے والا 15,000 مزدور جناب مزدوری کرنے والا اس کی جناب بجلی کا بل بھی وہ خود دے، پانی کا بل بھی وہ خود دے، علاج بھی وہ خود کروائے، بچے کی تعلیم کی فیس بھی خود دے، ایک اتنا تقسیم ہو گئی، اتنا فرق کیوں ہے؟ اس واسطے فرق ہے کہ تساں بھی حضور دے دین نو ہمیشہ کنڈ کر کے رکھی، اور ایک دین آ جائے گا انج آ جائے گا، اور دین آئے گا تو اس طرح ہو جائے گا، میں کہا دین آئے گا تو سارے ظالموں کو پہلے لمحہ پائے گا، اور اے سنو دین تک پہ آ رہا، جمہوریت نہیں آ رہی،